السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرين انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون۔ اور جب ہمارے یہ فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کی آمد پر ان کو بہت دکھ ہوا اور دل میں گھٹن پیدا ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریے، آپ غمگین مت ہوئیے، ہم آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بدکاری کرتے تھے، اور سمجھنے سوچنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس بستی کی ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 33، 34، 35 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیات کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے اس واقعے کے تعلق سے جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا لوط علیہ السلام کے اوپر نبوت نازل ہونے کے بعد ان کو فلسطین سے سدوم کے علاقے میں بھیج دیا۔ وہاں پر انہوں نے ایک عرصے تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن قوم کے لوگوں میں بہت کم سدھار ہوا۔ قوم کے زیادہ تر لوگ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والے تھے، وہی ان کے اندر گیزم جو کہتے ہیں، جو ایک بدترین جرم ہے، اس جرم میں بھی وہ لوگ مبتلا تھے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدنا لوط علیہ السلام نے تنگ ہو کر کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے مقابلے میں مجھ کو میری مدد فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ پہلے فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور وہاں آنے کے بعد ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو اسحاق اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا ہے۔ اور جب وہاں کا پورا معاملہ ہو گیا جو کہ میں نے کل بتلایا، پھر وہاں سے فرشتے نکلے، اور فرشتے نکلے تو صرف انسانی شکل میں نہیں تھے بلکہ بالکل خوبصورت ینگ ٹین ایج کا جو نوجوان ہوتا ہے بالکل اس طرح سے تھے، بے ریش، انتہائی خوبصورت، چہرے کے اوپر رعنائی، ہر طرح سے چمک فرشتوں کے اوپر تھا۔ جب چلتے ہوئے سدوم کے علاقے میں داخل ہوئے، سیدنا لوط علیہ السلام سے ملنے جیسے گئے، سیدنا لوط علیہ السلام بالکل بے چین ہو گئے، ان کے دل میں اضطراب اور بے چینی پیدا ہو گئی۔ بے چینی کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ اس قوم، یہ جو قوم لوط جو ہے، اس قوم کی صفت کیا تھی کہ یہ شاہراہوں پر کھڑے رہتے تھے، ہائی وے پر کھڑے رہتے تھے، رستوں پر کھڑے رہتے تھے، مسافروں کا انتظار کرتے تھے، جو مسافر آتا تھا اس کو لے کر کے اپنے علاقے میں جاتے تھے، اپنے ٹھکانوں پہ جاتے تھے، وہاں پر ان کے ساتھ بدتمیزی اور بدکاری بھی کرتے تھے، اور پھر ان کا سامان کیش وغیرہ چھین کر کے ان کو بھگا بھی دیتے تھے۔ اب یہ جو فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تو سیدنا لوط علیہ السلام کی بے چینی بالکل فطری، ان کو بے چینی ہونے لگی کہ اب میرے قوم کے جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، پریشانی میں پڑ گئے۔ جب پریشانی میں پڑے تو فرشتوں نے اس چیز کو بھانپ لیا، اور فرشتوں نے بھانپتے ہوئے کہا کہ آپ مت ڈریے، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، اور اب اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجنے والا ہے۔ آپ کے ساتھ تمام اہل ایمان کو جو آپ کے اہل ہیں ان کو بچایا جائے گا، صرف آپ کی بیوی کو نہیں بچایا جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور جب ہمارے فرشتے
لوط کے پاس آئے تو ان کے آنے پر ان کو بڑا دکھ ہوا، دل میں بڑی گھٹن پیدا ہوئی. تو وقالو فرشتوں نے کہا کہ آپ مت ڈریے، لا تخف مت ڈریے، ولا تحزن غم مت کیجیے، انا منجوک و اہلک، ہم آپ کو بھی بچا لیں گے اور آپ کے اہل کو بھی بچا لیں گے، الا امراتک، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے. اصل میں سیدنا لوط علیہ السلام وہ علاقہ سدوم کے قدیم باشندے نہیں تھے، جیسا کہ ہم نے پچھلے دروس میں آپ کے سامنے واضح کیا کہ بابل سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا لوط علیہ السلام ہجرت کر کے پہلے فلسطین آئے، اور فلسطین میں جب ان کو نبی بنایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو علاقہ سدوم میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج دیا. وہیں پر آ کر کے انہوں نے بود و باش اختیار کیا، وہیں پر رہنے سہنے لگے. ایک عرصہ گزرا تو لوط علیہ السلام نے وہاں کی ہی قوم کے ایک عورت سے شادی بھی کر لی. اب چونکہ وہ عورت ہے، پورے بھائی بندھو ہیں، شوہر ہے، لیکن اس کے باوجود جو فطرت کے اندر جو بے دینی ہوتی ہے، بدتینتی جو ہوتی ہے، وہ نبی کی صحبت میں رہنے کے بعد بھی چینج نہیں ہوا. وہ جو بیوی ان کی نبی کے صحبت میں رہنے کے بعد بھی جو خیانت کرنے کی جو فطرت اور جو خرابی اس لیڈی کے اندر تھی، اس عورت کے اندر تھی، نبی کے صحبت میں رہنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا. رہتی تھی نبی لوط علیہ السلام کے ساتھ، لیکن ساری کی ساری وفاداری، ساری کی ساری رازداری اپنے قوم کے ساتھ تھی. جب بھی کوئی مہمان آتا، مسافر آتا، تو فوراً یہ اپنے قوم کے لوگوں کو خبر کر دیتی تھی. یہاں پر یہ واقعات بیان نہیں کیے گئے. قرآن کریم کے سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب یہ فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو یہ لیڈی اپنی عادت سے مجبور ہو کر کے، یہ عورت جو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اپنی عادت سے مجبور ہو کر کے خاموشی سے خبر بھجوا دیا. آ گیا ہے وہاں پر سورہ ہود کے اندر ہے کہ وہ پورے کے پورے قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے گھر کے اوپر حملہ بھی کیا، کوشش بھی کیا کہ فرشتوں کو یہ کر لیں، لیکن وہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو تو چھونا بھی مشکل ہے. وہیں پر ان لوگوں کا کام تمام ہو گیا، بہت سارے لوگوں کا. اس کے بعد لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے کے پورے قوم کو ہلاک کرے گا، آپ کو اور اہل ایمان کو بچائے گا، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. آپ کو کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی رات ہو آپ اپنے پورے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر کے یہاں سے نکل جائیں، رات میں ہی نکل جانا ہے. اس طرح سے چلنا ہے کہ پورے کے پورے ایمان والے جو ہیں وہ آگے آگے چلیں گے اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، جیسے آگے آگے اور پیچھے سے رہنمائی کرنے والا، گویا آپ ہی لوگوں کو چلا کر کے لے جا رہے ہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ جو رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ پیچھے چلتے ہیں، رہنمائی کرنے والے پیچھے چلتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پیچھے چلا کرتے تھے. تو کہا فرشتوں نے کہ آپ کو پیچھے چلنا ہے اور ان کو آگے آگے لے جانا، اس طرح سے کہ آپ پیچھے سے لے جا رہے ہیں. اور جب عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہوگا تو آپ میں سے کسی کو بھی پلٹ کر کے نہیں دیکھنا ہے. پلٹ کے کیوں نہیں دیکھنا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ عذاب جیسے دیکھے کشش سے کھچ کے چلا گئے، کسی کو پیچھے پلٹ کر کے نہیں دیکھنا ہے. سامعین کرام، فرشتوں نے کہا کہ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بدکاری کرتے تھے. کہا فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو کہ آپ کو رات میں ہی نکل جانا ہے، صبح دم عذاب آئے گا، ایک دم جیسے ابھی فجر کا پو پڑتا ہے نا، فجر کی اذان ہوتی ہے، سیم اس ٹائم میں عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے گا. آپ لوگوں کو رات میں ہی چل جانا ہے اور جتنا جلدی ہو سکے جتنی دوری اختیار کر لینا ہے اس بستی سے. راتا راتے نکل گئے، عذاب کا ٹائم آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا، عذاب بھیجا. دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس بستی کی ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے. یہاں پر عذاب کا کمپلیٹ ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے سورہ ہود کے آیت نمبر 82-83 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ.
اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا. اور وہ کیسے نیچے ہوا؟ فرشتوں نے پورے بستی کو کٹ کیا. جیسے کہ کوئی چیز ہوتا ہے اس کو کٹ کرتے ہیں، اسے کاٹ کے نکال لیتے ہیں، ویسے ہی پورے زمین کے اس خطے کو کٹ کے اپنے پروں سے فرشتوں نے، اور پورے زمین کے خطے کو کٹ کر کے نیچے سے اٹھا کر کے پوری بستی کو ایسے مارا، اور اتنا زور سے مارا کہ وہ پورا کا پورا خطہ زمین کے سطح سے لیول سے نیچے چلا گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے پتھر کی بارش برسا دی جو کنٹینیو بتا پڑ رہے تھے، جس کے اوپر رب نے ایک خاص قسم کا نشان بنایا تھا جو اس طرح کے بدترین قوموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر استعمال کیا. نازل فرمایا اللہ نے پتھر. اس پتھر کے پڑنے کی وجہ سے وہ زمین نیچے چلا گیا. اور آج کے ڈیٹ میں، اور مکہ والے جب تھے اس زمانے میں بھی، مشرکین مکہ جب تھے اس زمانے میں بھی، وہ پورا کا پورا علاقہ سمندر کے اندر ہے، جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، بحیرہ مردار یا بحر موت، ڈیڈ سی. اللہ نے فرمایا کہ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اس بستی کی ایک نشانی چھوڑ دی ہے. کیا نشانی چھوڑی ہے؟ وہ جو بستی ہے آج سمندر ہے، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر اس بدماش قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں دفن کیا ہے. اب جو مکہ والے ہیں، مکہ والے اپنے تجارتی غرض سے جس ہائی وے سے گزرتے ہیں، جس شاہراہ سے گزرتے ہیں، یہ وہی شاہراہ ہے جو وہاں سے گزر رہا ہے. مکہ والے آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو نبی کی نافرمانی کرنے والے قوم کو اللہ نے کیسے اس سمندر کے اندر دھسا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ صافات آیت نمبر 137-138 میں کہا، مکہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم لوگ اس رستے سے جہاں پر وہ ڈیڈ سی ہے، جس کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدکار قوم کو دفن کر دیا ہے، تم لوگ وہاں سے صبح کو بھی گزرتے ہو، شام کو بھی گزرتے ہو. دیکھ کر کے عقل نہیں ہے، دیکھ کر کے سمجھ حاصل نہیں کر رہے ہو، عقل حاصل نہیں کر رہے ہو کہ لوط کی قوم نے لوط کو جھٹلایا، ان کے مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حال میں پہنچا دیا. تمہارے درمیان بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر ان کی مخالفت کرو گے تو اللہ کس حال میں تم لوگوں کو پہنچائے گا. ابھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا واقعہ بھی بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.